شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم آن ایس جی اے سٹوریز۔ دوستو، علماء لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ شیطان فرعون کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا، تم خدا ہو؟ فرعون نے جواب دیا، ہاں میں خدا ہوں۔ شیطان نے کہا، تم کس طرح خدا ہو؟ اپنے خدا ہونے کی کوئی دلیل دو۔ فرعون نے کہا، میرے پاس بڑے بڑے جادوگر ہیں جو میرے ایک اشارے پر کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ ابلیس نے کہا، ذرا ان اپنے بڑے بڑے جادوگروں کو بلاؤ۔ فرعون نے اپنے سب جادوگر اکٹھے کیے۔ انہوں نے عجیب عجیب طرح سے جادو کے کرتب دکھائے، لیکن جب شیطان نے ایک پھونک ماری تو ان سب کے جادو بیکار ہو گئے۔ جب شیطان نے اپنا جادو دکھایا تو وہ سب جادوگر حیران و پریشان رہ گئے۔ پھر ابلیس نے فرعون سے کہا، مجھے اتنی طاقت دینے کے بعد بھی وہ مجھے اپنے بندوں کی فہرست میں شمار نہیں کرتا، اور تیرے پاس کچھ طاقت بھی نہیں، پھر بھی تو اس کی ذات میں شریک ہونا چاہتا ہے۔ حیرت ہے تیری عقل پر۔ شاہ عبدالعزیز سے کسی نے ایک مرتبہ پوچھا تھا، حضور کیا طوائف کا جنازہ پڑھایا جا سکتا ہے؟ طوائف کا جنازہ پڑھانا جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کا جواب انتہائی فخر انگیز تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پرجلال لہجے میں کہا، جب طوائف کے قدموں میں سونے والے مرد کا جنازہ پڑھایا جا سکتا ہے تو طوائف بیچاری کا کیا قصور ہے؟ روایت کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ امام مالک بن دینار اپنی دکان پر بیٹھے تھے کہ وہاں سے اس علاقے کے وزیر کے بیٹے کا گزر ہوا۔ وزیر کا بیٹا بڑے ہی تکبر اور جاہ و جلال سے اپنی سواری کے ساتھ وہاں سے گزرا، تو امام مالک بن دینار نے اسے آواز دے کر کہا، اللہ سے ڈر، یہ تکبر چھوڑ دے، عنقریب یہ تکبر اور غرور خاک میں ملنے والا ہے۔ اس وزیر کے بیٹے نے غصے میں آ کر کہا، تو مجھے جانتا بھی ہے میں کون ہوں؟ امام مالک نے فرمایا، ہاں میں تجھے اچھی طرح جانتا ہوں، تو وہی ہے جو ایک ناپاک قطرے سے پیدا ہوا اور آخر میں مٹی میں مل جاتا ہے، اور جب تک زندہ رہا غلاظت کو اپنے بدن میں لیے پھرتا رہا۔ یہ تیری حقیقت ہے اور میں تیرے جیسوں کی حقیقت بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ جب اس وزیر کے بیٹے نے امام مالک بن دینار کے یہ الفاظ سنے تو وہ وہیں تائب ہو گیا اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غرور اور تکبر چھوڑ دیا۔ روایت کیا جاتا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ دریا کے کنارے بیٹھے تھے کہ آپ نے دیکھا ایک بچھو دریا میں ڈوب رہا تھا۔ آپ نے اپنے دستے مبارک سے اس کو پانی سے نکالنا چاہا، لیکن بچھو نے آپ کے دستے مبارک پر ڈس لیا۔ درد کی شدت سے آپ نے اپنے ہاتھ مبارک کو چھٹکا تو دوبارہ بچھو پانی میں گر گیا اور پھر ڈوبنے لگا۔ آپ نے اسے پھر نکالنے کی کوشش کی، بچھو نے آپ کو ایک مرتبہ پھر ڈس لیا، حتیٰ کہ آپ نے 7 مرتبہ کوشش کی، اس بچھو نے آپ کو 7 مرتبہ ڈنگ مارا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ساتھ کھڑے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا، حضور آپ اسے بار بار کیوں نکالنا چاہتے ہیں حالانکہ یہ آپ کو بار بار ڈس رہا ہے؟ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے مسکراتے ہوئے فرمایا، یہ بچھو ہو کر اپنی بری فطرت نہیں چھوڑا، میں اشرف الخلق ہو کر اپنی اچھی عادت سے کیسے باز آ جاؤں؟ حضرت حسن بصری علیہ رحمہ فرماتے ہیں، میں ایک مرتبہ کہیں جا رہا تھا، رات کا وقت تھا کہ راستے میں مجھے ایک نوجوان ملا جس کے ہاتھ میں ایک چراغ تھا۔ میں نے اس نوجوان سے پوچھا، یہ بتا کہ اس چراغ کی روشنی کہاں سے آئی ہے؟ اس نوجوان نے پھونک مار کر بجھا دیا اور کہا، حضور جہاں چلی گئی ہے وہیں سے آئی تھی۔ امام حسن بصری علیہ رحمہ فرماتے ہیں، اس نوجوان کی حاضر جوابی پر میں آج بھی داد دیتا ہوں۔ ایک اور واقعہ بھی آپ سے نقل کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ نماز پڑھنے کے لیے کہیں جا رہے تھے، بارش زیادہ ہونے کی وجہ سے سارا رستہ خراب تھا اور جگہ جگہ کیچڑ بنا ہوا تھا۔ تبھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی نظر ایک لڑکی پر پڑی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے پیار سے اس لڑکی سے کہا، بیٹا سنبھل کے چلنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کیچڑ میں پھسل کر گر جاؤ۔
اس لڑکی نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہا، حضور اگر میں پھسل گئی تو صرف میں ہی پھسلوں گی، لیکن اگر آپ پھسل گئے تو پوری امت پھسل جائے گی، لہٰذا آپ اپنا دھیان رکھنا۔ کسی اللہ والے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک رات اپنے محبوب سے ملنے کے لیے گئے، ساری رات اپنے محبوب کو دیکھتے رہے، وقت بہت جلدی گزرا، حتیٰ کہ صبح کی اذان ہونے لگی اور اس اللہ والے کو پتہ ہی نہ چل سکا۔ اس نے سمجھا کہ ابھی عشاء کی اذان ہو رہی ہے، لیکن جب اس کے ہوش بحال ہوئے اور اسے معلوم ہوا کہ اذان تو صبح کی تھی، تو اسے اپنے اس فعل پر بہت ندامت ہوئی کہ میں ایک لڑکی کے عشق میں اتنا گم ہو گیا کہ مجھے اپنی رات کا پتہ نہ چل سکا کہ کب ختم ہو گئی۔ کیا میں اپنے بنانے والے، اپنے خالق کے عشق میں گم نہیں ہو سکتا؟ وہ اللہ والے اسی وقت تائب ہوئے اور پھر ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں راتیں جاگ کر گزار دی۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور ہمیں کوئی نصیحت کر دیجئے، تو آپ نے فرمایا جب بھی گناہ کرنا چاہو تو اللہ تعالیٰ کا رزق کھانا چھوڑ دو، ایسی جگہ گناہ کرو جہاں اللہ تعالیٰ کی بادشاہی نہ ہو، ایسی جگہ گناہ کرو جہاں اللہ تعالیٰ تمہیں نہ دیکھ رہا ہو، جب موت کا فرشتہ آئے تو اس سے توبہ کی مہلت مانگ لو، منکر نکیر کو اپنی قبر میں داخل ہونے کی اجازت نہ دینا، اور جب جہنم میں جانے کا حکم ملے تو انکار کر دینا۔ پوچھنے والے نے کہا حضور یہ تو ساری باتیں ناممکن ہیں، تو حضرت ابراہیم بن ادم علیہ رحمہ مسکرائے اور فرمایا اگر یہ ساری باتیں نہیں کر سکتے تو پھر گناہ ہی نہ کرنا۔ امام حسن بصری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا، اس کے سامنے سے ایک عورت بغیر دوپٹہ کے بڑی جلدی سے گزر گئی۔ اس آدمی نے نماز مکمل کر کے اس عورت سے کہا تمہیں نظر نہیں آیا میں نماز پڑھ رہا تھا اور تم میرے سامنے سے گزر گئی، وہ بھی اپنے پردے کا لحاظ کیے ہوئے بغیر۔ اس عورت نے حیرت سے جواب دیا اے اللہ کے بندے میں تو مصیبت میں ہوں، میں اپنے شوہر سے بہت پیار کرتی تھی اور اس نے آج مجھے طلاق دے دی ہے، میں تو اس صدمے میں تھی اس وجہ سے آپ پر نظر نہیں پڑی، لیکن تم کس طرح سے اپنے رب کی عبادت کر رہے تھے کہ تمہیں اللہ کی طرف خیال نہیں تھا بلکہ تم میری طرف دیکھ رہے تھے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ ان واقعات میں سے ایک واقعہ تھا جنہوں نے میری زندگی پر گہرا اثر ڈالا ہے۔ ایک شخص امام مسجد کے پاس گیا اور ان سے کہنے لگا حضور میں جب بھی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ لوگ مسجد میں دنیاوی باتیں کر رہے ہیں۔ امام مسجد نے اسے ایک پیالے میں پانی ڈال دیا اور پیالے کو پوری طرح سے پانی سے بھر دیا اور اس شخص کو کہا کہ اس کو ہاتھ میں اٹھاؤ اور پوری مسجد کا ایک چکر لگا کے آؤ، لیکن دھیان رہے کہ پانی کا ایک قطرہ بھی زمین پر نہیں گرنا چاہیے۔ اس آدمی نے بڑی احتیاط کے ساتھ پیالہ ہاتھ پر رکھا اور پوری مسجد کا ایک چکر لگا کے امام صاحب کے پاس آ گیا۔ امام مسجد نے اس آدمی سے پوچھا اب بتاؤ کہ مسجد میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ کون سی باتیں کر رہے تھے؟ اس آدمی نے جواب دیا حضور میرا تو سارا خیال اس پیالے کی طرف تھا، میں نے تو ان آدمیوں کی طرف دیکھا بھی نہیں کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں۔ امام مسجد نے ایک نہایت حسین جواب دیا اور کہا کہ تم جب بھی مسجد میں آؤ تو سارا خیال اللہ کی طرف رکھو، لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں اس سے تمہیں کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے، بس تم صرف اپنے رب کو راضی کرو، لوگ کیا گفتگو کرتے ہیں اس طرف سے اپنا جی چرا لو۔ روایت کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ امام مالک حدیث کا درس دے رہے تھے، درس دیتے ہوئے ایک بچھو نے آپ کو ڈس لیا، آپ کے چہرے کے رنگ تبدیل ہونے لگے لیکن آپ نے کچھ حرکت نہ کی، زہر اپنا اثر کر رہا تھا، آپ رحمت اللہ علیہ کو درد بھی ہو رہا تھا لیکن آپ مسلسل حدیث کا درس دیتے رہے۔ اس بچھو نے ایک بار پھر آپ کو ڈسا، پھر آپ رحمت اللہ علیہ کے چہرے کے رنگ تبدیل ہو گئے لیکن پھر بھی آپ نے کوئی ایسی حرکت نہ کی جس سے حدیث کے ادب میں کوئی فرق آتا ہو۔ روایت کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ امام مالک حدیث کا درس دے رہے تھے، درس دیتے ہوئے ایک بچھو نے آپ کو ڈس لیا،
آپ کے چہرے کے رنگ تبدیل ہونے لگے، لیکن آپ نے کچھ حرکت نہ کی۔ زہر اپنا اثر کر رہا تھا، آپ رحمۃ اللہ علیہ کو درد بھی ہو رہا تھا، لیکن آپ مسلسل حدیث کا درس دیتے رہے۔ اس بچھو نے ایک بار پھر آپ کو ڈسا، پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے کے رنگ تبدیل ہو گئے، لیکن پھر بھی آپ نے کوئی ایسی حرکت نہ کی جس سے حدیث کے ادب میں کوئی فرق آتا ہو۔ حتیٰ کہ اس بچھو نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو 7 بار ڈنک مارا، لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ مسلسل حدیث کا درس دیتے رہے، اور ہر بار آپ کے چہرے کے رنگ ضرور تبدیل ہو جاتے تھے۔ جب درس ختم ہوا تو کچھ شاگردوں نے آپ سے پوچھا، حضور آج جب آپ درس دے رہے تھے تو آپ کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو رہا تھا، اس کے پیچھے کیا ماجرا ہے؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے 7 بار بچھو نے ڈسا تھا، لیکن میں اس وجہ سے کوئی حرکت نہیں کر سکا تاکہ حدیث کے ادب کے خلاف نہ چلا جاؤں۔ روایت کیا جاتا ہے کہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ایک دن اپنے حجرے میں تھے۔ آپ اپنے پاؤں مبارک کا اگلا حصہ زمین پر رکھتے اور پھر اٹھا لیتے، پورا پاؤں مبارک زمین پر نہیں لگاتے تھے، بس پاؤں کی ایڑی صرف زمین پر لگاتے اور پھر اٹھا لیتے۔ کافی دیر آپ یہی عمل کرتے رہے، لیکن کسی مرید کی جرأت نہ ہوئی کہ آپ سے پوچھے کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ جب آپ کی وہ کیفیت گزر گئی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدوں کے پاس آئے تو ایک مرید نے جرأت کر کے آپ سے پوچھ لیا، حضور آج ہم نے ایک عجیب معاملہ دیکھا ہے، آپ اپنے پاؤں مبارک کا اگلا حصہ تو زمین پر رکھتے تھے لیکن پورا پاؤں نہیں رکھتے تھے اور پھر پاؤں مبارک اٹھا لیتے تھے۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس بات کو راز رہنے دو، لیکن مریدوں نے ضد کیا، حضور ہمیں ضرور بتائیے یہ کیا ماجرا تھا۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں نے اپنے بزرگوں سے سن رکھا ہے کہ اہل اللہ کے لیے عرش الہی 2.5 قدم کے فاصلے پر ہوتا ہے، یعنی 2.5 قدم کا فاصلہ طے کرنے کے بعد اہل اللہ عرش الہی تک پہنچ جاتے ہیں۔ پھر آپ فرمانے لگے لیکن قربان جاؤں اپنے مرشد کے کرم پر، نظام الدین کا تو آدھا بھی نہیں ہو رہا تھا۔